حزقیل کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 13 آیت سے ہم نے 16 آیت تک اس کو پڑھا. ہم پہلے بھی اس پر غور کر چکے ہیں، پر ابھی کچھ موقع ہے اور موقع کی مناسبت سے میں نے مناسب جانا کہ آپ کو یہ باتیں پھر سے دوہرا دی جائیں. دراصل صبح پوری دنیا میں کرسچن ممالک میں، کرسچن چرچز میں ایک خاص اور اہم دن منایا جانے کو ہے. کون سا دن ہے وہ؟ کون سا؟ راہ کا بدھ. میں اس راہ کے بدھ کی مناسبت سے کوئی بات کرنا چاہوں گا. آج کلام خدا میں ہمیں کوئی راکھ کا بدھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، پوری بائبل آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، کہیں پر بھی کوئی راکھ کا بدھ نہیں ہے. کوئی ایسا دن خدا نے ہمیں نہیں دیا، کوئی ایسا دن الہام سے ہمیں نہیں ملا. کلام میں نہیں ہے، الہام سے نہیں ہے، تو پھر کیوں یہ دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں؟ اور لوگ اسے کرسچن تہوار کہتے ہیں. اس راکھ کے بدھ کو میرے اندازے کے مطابق اور جو میرا مطالعہ ہے اس کے مطابق میں نے دیکھا ہے کہ تمام تر کرسچنز جو لوگ ہیں، کیتھولک ہوں، پروٹسٹ ہوں، پینتیکاسٹلز بھی ہوں، وہ اس دن کو مناتے ہیں. یہ دن صرف اور صرف رومن کیتھولک نہیں مناتے، بلکہ باقی بھی بہت سارے مناتے ہیں. ہاں، بہت ساری کلیسیاں ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس دن کو مسیحی ہیں پر وہ اس دن کو نہیں مناتے. اب بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اسے مناتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسے نہیں مناتے. اب جو مناتے ہیں ان کو اعتراض ہے اس بات پر کہ بھائی یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا ہوا رہا ہے، یہ تو صدیوں سے چلا ہوا رہا ہے، تو یہ آپ کیوں نہیں مناتے؟ آپ تو کافر ہو گئے ہیں، یا آپ یہودی ہو گئے ہیں، یا آپ یہوہ وٹنس والے ہو گئے ہیں. وہ اس طرح کے نام دے کر دکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں انہیں جو اس تہوار کو نہیں مناتے. اور جو اس تہوار کو مناتے ہیں ان سے جو نہ ماننے والے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرح کے بائبل میں سے نکال کر بتاؤ بھئی کہاں پر لکھا ہے، یا کبھی یسوع نے راکھ کا بدھ منایا ہو، یا کبھی یسوع کے شاگردوں نے یا یسوع کے شاگردوں کے شاگردوں نے کبھی راکھ کا بدھ منایا ہو. تو پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ بہرحال جو منانے والے ہیں ان کے پاس بائبل میں سے کوئی جواب نہیں ہے، ہسٹری میں سے بھی کوئی مسیحی تہوار نہیں ملتا، بلکہ یہ صرف رومن کیتھولک کی ایجاد تھی. وہ راکھ کا بدھ لے کر آئے تھے اور راکھ کے بدھ کے ساتھ باقی بھی بہت ساری رسومات تھیں جو وہ اپنے پرانے بابل کے مذہب سے یا روم کے مذہب سے لائے تھے. مسیحیت کا ان سے واسطہ نہیں تھا. میرے عزیزو، آج جب ہمارے جیسے لوگ جو ان باتوں کو پہچان جاتے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے باقی مسیحی لوگ وہ اپنے منہ پر انگلیاں رکھتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، ہمیں پتا ہے یہ کیا ہے پر آپ کسی سے بات نہیں کریں. اس سے مسیحیت کی بدنامی ہوتی ہے. میرے عزیزو، حقیقت میں اگر مسیحیت کی بدنامی ہوتی ہے تو اس بات کو چھپانے سے ہوتی ہے، اسے ظاہر کرنے سے نہیں ہوتی. آپ دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو بدنامیوں سے بچا سکیں گے، پر بات تو یہ ہے کہ کیا خدا کے سامنے آپ سرخرو ہیں؟
خدا کے سامنے آپ سچائی کے ماننے والے ظاہر ہوتے ہیں، خدا کے سامنے آپ صادق ظاہر ہوتے ہیں، آپ دنیا کی فکر نہ کریں کہ دنیا آپ کو جھوٹا کہہ رہی ہے یا کہ کیا کہہ رہی ہے، آپ خدا کی فکر کریں کہ خدا آپ کو صادق سمجھتا ہے یا کہ نہیں سمجھتا۔ آمین۔ تو میں نے کہا کہ یہ راک کا بت سب مناتے ہیں۔ اب رومن کیتھولک جو ہیں وہ راک کے بدھ میں ماتھوں کے اوپر راکھ لگاتے ہیں اور راک کے بدھ کا آغاز کرتے ہیں، 40 روزوں کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ جیسا کہتے ہیں نا کہ راک کا بدھ، ویسا ہی راک کا بدھ ہے بھی، وہ ظاہر بھی کرتے ہیں اور عملاً وہ کرتے بھی ہیں کہ دیکھیں یہ آج سے یہ 40 دن کے لیے یہ بندہ جس کے ماتھے پر ہم راکھ لگا رہے ہیں، یہ 40 دن تک ماتم کی حالت میں رہے گا، سوگ کی حالت میں رہے گا، یہ گوشت نہیں کھائے گا خاص کر جمعہ کے روز، اور یہ ان دنوں میں اپنے حصے کا نوالا دوسرے کو دے دے گا، اور خاص کر یہ ہے کہ یہ ان دنوں میں خوشی نہیں منائے گا کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ وہ رومن کیتھولک یہ تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے چرچ میں بھی، سینٹ جان چرچ میں بھی یہی تعلیم ایک عرصہ سے دی جاتی ہے، اور بیوقوف قسم کے لوگ جو کیتھولک نہیں ہیں پر وہ بھی اس تعلیم کے آگے سر جھکاتے ہیں، کہتے ہیں خبردار روزیاں دے ہالےلویا دا نعرہ بھی نہیں لگانا تسا، وہ منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، دکھی دکھی گیت گانے نے، روزیاں دے وچ ہالےلویا دا نعرہ بھی نہیں لگانا۔ ایک ہی ہے جی، اے روزیاں دی توہین ہو جائے گی، اے تے ماتمی روزے نے یا سوگ دے روزے نے، یسوع مسیح دے دکھ دے روزے۔ تو ایسی تعلیم صرف یہ نہیں ہے ہم سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے براہ راست کیتھولک پریچر سے، کیتھولک بکس میں سے اور ہسٹری میں سے یہ ساری چیزیں مطالعہ کی ہیں کہ وہ ان کی یہ تعلیم ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اب دوسروں کی طرف آئے ہم، پروٹسٹ لوگوں کی طرف، پینٹیکوسٹل لوگوں کی طرف، وہ ماتھوں کے اوپر راکھ نہیں لگاتے پر راک کا بدھ مناتے ہیں۔ وہ بدھ کے روز آغاز کرتے ہیں روزوں کا، اور ان روزوں کو مناتے ہیں، اور ان روزوں کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ اختتام ہونے کے دوسرے دن بعد یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید قیامت المسیح مناتے ہیں، جسے ایسٹر کہا جاتا ہے، ایسٹر کا تہوار۔ میرے عزیزو، میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسیحی تہوار نہیں تھا، نہ راک کا بدھ مسیحی تہوار ہے، نہ یہ 40 روزے مسیحی تہوار ہیں۔ یہ رومن کیتھولک نے یہ مقرر کیے، اور رومن کیتھولک سے جو کلیسیاں نکل بھی آئیں انہوں نے پھر بھی اسے نہیں چھوڑا، کیونکہ بات یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی بندہ جب خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو ایک دم سے تو نہیں اس کے اندر سے ساری خامیاں ختم ہو جاتی، کمزوریاں ختم ہو جاتی، آہستہ آہستہ کر کے اس کے اندر سے کمزوریاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے اپنی بدیوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے پروٹسٹ لوگوں نے بہت ساری کیتھولک تعلیم کو جب وہ کیتھولک سے نکلے چھوڑ دیا، بت کی پرستش کرنا چھوڑ دی، ماں مریم سے دعا کرنا چھوڑ دی، کیتھولک کی جو لکھی لکھائی رٹی رٹائی نمازیں تھی انہیں چھوڑ دیا، کیتھولک کے بہت سارے جو غلط عقائد تھے ان میں سے نکل آئے، پر بہت ساری رسومات کے ساتھ پھر بھی جڑے رہ گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہی میں پروٹسٹ میں بچوں کا روزہ اور روح القدس کے اگینسٹ باتیں اور بہت ساری اور باتیں جو ان کے اندر تھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پینٹیکوسٹل لوگ یا پیورٹن لوگ جب ان میں سے اٹھے، یا بیپٹسٹ لوگ جب ان میں سے آئے، تو انہوں نے بچوں کے بپتسمہ کے اوپر بھی اعتراض کیا، اور اس تعلیم کو بھی بائبل میں سے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تعلیم بائبل کے مطابق نہیں ہے، بائبل بچوں کے بپتسمے کا اقرار کہیں نہیں کرتی،
بلکہ بچوں کا بپتسمہ تواریخ میں بھی نہیں ملتا، تو یہ غلط تعلیم ہے۔ تو پینٹیکوسٹل یا بیپٹسٹ لوگوں نے، پیورٹن لوگوں نے اس تعلیم کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور مزید تھوڑا سا اور دور نکل آئے، اور انہوں نے بتوں کی پرستی چھوڑ دی، فرشتوں سے دعائیں کرنا، یہ سارے کیتھولک کے کام تھے، فرشتوں سے دعائیں کرنا چھوڑ دیں، یوسف جو کہ یسوع کا باپ تھا اس سے دعا کرنا بھی چھوڑ دی، کیتھولک لوگ ابھی بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے اور مقدسین سے دعائیں کرنا چھوڑ دیں، بچوں کے بپتسمہ کو بھی چھوڑ دیا، اور روح القدس کے بپتسمہ کی بات کرنے لگے، اور بالغ کے بپتسمہ کی بات کرنے لگے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 19ویں صدی میں اس دنیا پر 20ویں صدی میں ایک بڑی روحانی ہلچل ہوئی، اور بیگانہ زبانوں کا ایک بڑا جو ہے وہ طوفان سونامی کی طرح پوری دنیا پر بہنے لگا، اور ہر ملک میں اور ہر کنٹری میں، ہر شہر میں، غالباً بہت ساری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ پینٹیکوسٹل تحریک کامیاب ہوئی اور بیگانہ زبانیں بولی جانے لگی کلیسیاؤں میں۔ میرے عزیزو، پر آج بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کلیسیاؤں نے ابھی تک نہیں چھوڑی، جو کیتھولک نے، جو ایک بت پرست مذہب سے اڈاپٹ کی ہوئی چیزیں تھی، انہیں نہیں چھوڑا۔ پر آج ہم کلام مقدس میں سے اس بات کو اور تاریخ میں سے اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا راک کے بت کا مسیحیت کے ساتھ کوئی واسطہ ہے بھی یا کہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، دیکھیں دنیا میں چاہے کتنے بھی فرقے اپنے آپ کو مسیحی کہتے رہیں، کرسچن کہتے رہیں، اپنے آپ کو کرسچن کہہ دینے سے ہم کبھی بھی کرسچن نہیں ہو سکتے۔ آمین، آمین، آمین۔ میرا نام شہزاد ہے، ٹھیک ہے، اگر میں اپنا نام شہزاد ہٹا کر کرسچن لکھ لوں، مسیحی لکھ لوں، تو مسیحی لکھ دینے سے میں مسیحی ہو جاؤں گا، یا مجھے آپ سب مسیحی پکارے تو میں مسیحی ہو جاؤں گا؟ نام مسیحی ہونے سے ہم مسیحی نہیں ہو جاتے۔ مسیحی ہم تب ہوں گے جب خدا کے کلام کی باتیں ہم میں نظر آئیں گی، جب کلام کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں گے، جب ہماری رسمیں، ہماری روایتیں، ہماری عیدیں، ہمارا پہناوا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری غرض پوری تعلیم بائبل کے مطابق ہوگی، تو تب ہم مسیحی جانے جائیں گے۔ آمین، آمین، آمین۔ میرے عزیزو، کلام خدا میں سے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ذکر ملتا ہے کہ حزقیل سے خدا کہتا ہے، اور حزقیل کہتا ہے، اور اس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات کو جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا۔ کون کرتے ہیں؟ کون کرتے ہیں؟ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ خدا نبی سے کہتا ہے، حزقیل سے کہتا ہے کہ ان سے بھی بڑی مکروہات جو خدا کے چنی ہوئی قوم بنی اسرائیل کر رہی ہے تو دیکھے گا۔ اور کیا دیکھے گا؟ تب وہ مجھے خدا ان کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا، اور کیا دیکھتا ہے کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ کس پر؟ تموز پر۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا کہ تموز جو ہے یہ استارات کا بیٹا ہے۔ تموز استارات کا بیٹا ہے، جسے ایسٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا بھی یہ دن منایا جائے گا، جسے ہم ایسٹر مبارک کہتے ہیں۔ دراصل وہ کہنے کا جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایسٹر مبارک یا ہیپی ایسٹر، تو ہم ڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ استارات مبارک۔ اب بتائیں بھائی، استارات مبارک ہے یا خدا مبارک ہے؟ تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہمیں کہنا چاہیے ایسٹر مبارک؟ اس کا مطلب ڈائریکٹ یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ استارات دیوی تو مبارک ہے، حالانکہ ہم دن کون سا منا رہے ہوتے ہیں؟ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا، پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ استارات دیوی تو مبارک ہے۔ تو میرے خیال میں تو ان پر یہ وہی بات صادق آتی ہے جو یسایہ کی بابت لکھی گئی کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے
کچھ ہیں، ٹھیک ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ میرے عزیزو، بائبل بتاتی ہے کہ نادان آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، بیوقوف آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے کہ عبادت کسی کی کر رہے ہیں، مبارک کسی کو کہہ رہے ہیں۔ آپ دانا ہیں، خدا نے آپ کو دانائی بخشی ہے، آپ ان میں سے نکل آئیں، آمین۔ تو تموز جو ہے وہ استارات دیوی کا بیٹا ہے، جسے آسمان کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ جوانی میں مر گیا، تموز شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا۔ یہ یونانی کہانیاں ہیں، یا روم میں بھی یہ کہانیاں مشہور ہیں، اور یہ بابلی کہانی ہے۔ کہانی اس طرح سے ہے کہ تموز جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور وہاں پر اسے کوئی جانور سینگ مارتا ہے اور یہ مر جاتا ہے۔ جب استارات کو یہ پتہ چلتا ہے، استار کو، کہ تموز مر گیا ہے، تو وہ روتی ہے۔ اب ان کی بڑی دیوی ہے، جب وہ روتی ہے تو کہانیاں یہ کہتی ہیں کہ باقی دیویاں بھی جمع ہوتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تو کیوں غم کرتی ہے، تموز پر غم نہیں کر، تموز تو خدا ہے، تموز تو دیوتا ہے، تو غم نہ کر، ہم تیرے ساتھ مل کر روزہ رکھیں گی۔ اور پھر وہاں تموز پر 40 دن تک دیویاں نوحہ کرتی ہیں، 40 دن تک نوحہ کرتی ہیں، اور 40 دن کے بعد پھر بھی وہ تموز زندہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ کہتی ہیں دیویاں کہ دیکھ تیرا بیٹا جی اٹھا ہے، ان فضاؤں میں دیکھ خوشبو ہے اس کی، ان پھولوں میں دیکھ مہک ہے اس کی، تیرا بیٹا جو ہے وہ فضاؤں میں ہے، پھولوں میں ہے۔ تو یہ کہہ کر وہ اسے دلاسا دیتی ہے۔ تو یہی جو 40 ماتمی روزے تھے جو اس کہانی میں ہمیں ملتے ہیں، یہی 40 ماتمی روزے بابلی رکھتے تھے۔ غیر اقوام کے جتنے بت پرست لوگ تھے وہ یہ 40 روزے رکھتے تھے، اور انہی کا ذکر یہاں حزقیل میں خدا کرتا ہے، اور حزقیل سے کہتا ہے کہ اسرائیل کے لوگ بھی یہی گھنونا کام کر رہے ہیں۔ بلکہ لکھا ہے کہ یہ مکروہات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ گھنونی چیزیں ہیں، یہ گھنونے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اور گھنونا کام کیا ہے؟ کہ وہ تو تموز کے لیے نوحہ کر رہے ہیں، وہ تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ اسرائیلی عورتیں تموز پر ماتم کر رہی ہیں، اسرائیلی مرد بھی تموز کی موت پر جو ہے وہ ماتم کر رہے ہیں، وہ بھی اداس سے اور سوگی سا چہرہ بنا کر، ماتمی چہرہ بنا کر پھر رہے ہیں۔ اور یہ 40 روزوں کی جو کہانی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بائبل میں اس کا ذکر ہے۔ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو نوحہ تھا نا، یہ والا نوحہ تھا، وہ 40 دن تک ماتم کرتی تھی اور نوحہ رکھتے تھے۔ اسرائیل کے لوگ بھی جو بت پرست ہو چکے تھے اور ان کی طرف راغب تھے، اور جو بت پرست قومیں تھی وہ بھی یہی رکھتی تھی۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رومن کیتھولک جو روم سے اپنی مذہبی رسومات ساتھ میں لے کر آئی تھی، اس نے آہستہ آہستہ اس اپنی پرانی رسومات کو، ان بت پرستی کی رسومات کو مسیحت میں انکلوڈ کرنا شروع کر دیا۔ اور میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ مسیحیت کے ساتھ یا یہودیت کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ ہے، کیونکہ یہودیت اور مسیحیت کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ کلام سے، الہام سے دیا گیا ہے۔ پر یہاں پر یہ جن روزوں کی بات کی جاتی ہے، یہ نہ کلام سے نہ الہام سے ہے، یہ آدمیوں کی مشورت سے ہے۔ اور یہ ایک بڑی شرارت تھی کہ ایک بت پرست مذہب کی رسومات کو مسیحت میں انکلوڈ کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے گئے۔ اور آج مسیحی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں 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 نہیں، بائبل الگ مذہب ہے، اس کا مسیحت سے واسطہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کترا کترا کر کے، رفتہ رفتہ کر کے اس کی تعلیمات، اس کی رسومات مسیحت میں ڈال دی گئی۔ اور یہ تو خدا کا کرم ہے کہ مسیحت میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے
ان تعلیمات کی، ان غلط تعلیمات کی جو ہے وہ مخالفت کی اور لوگوں کو خدا کی دینی سچی تعلیم بتاتے رہے۔ پر آج بھی دیکھیں اکثریت یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، پر حقیقت یہی ہے۔ میرے عزیزو، بائبل ہمیں آج کلام کی روز سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ آیا ہم ان ماتمی روزوں کا حصہ بنیں یا کہ نہ بنیں۔ روزہ رکھنا بری بات نہیں ہے، آپ سال میں کسی بھی وقت روزے رکھ سکتے ہیں، خاص کر خدا کے مقرر کردہ وقت بھی ہیں جن پر روزہ کا حکم ہے، اور پورا سال آپ کے سامنے ہے، جب آپ کو ضرورت محسوس ہو آپ روزہ رکھیں۔ پر جب ہم ان خاص روزوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں کہ ہم نے ان روزوں میں روزے رکھنے ہیں اور ایسی صورت بنانی ہے کہ جیسی پہلے بنانے والے بناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس انتظام کے ساتھ ہیں، ہم اس بڑی بغاوت کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میرے عزیزو، آئیں ہوش کریں، نہ تو یہ ہمارے روزے تھے، نہ یہ ہمارے روزے ہیں، اور نہ ان کے ساتھ خدا کا کوئی واسطہ ہے۔ یہ وہ روزے ہیں جن کے بارے میں خدا نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ مجھے تمہارے روزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم روزے رکھو، دعائیں کرو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں رکھتے وہ روزے جو وہ چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ سمجھیں ان باتوں کو اور ان میں سے نکلیں۔ یہ جو دوسری اقوام میں سے رسمیں آئی ہوئی ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، ان میں سے نکلیں۔ آپ کو یا تو کلام کے ساتھ چلنا ہے یا دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اور دنیا جو بھی بات کرتی ہے اسے کلام سے پرکھیں، اگر ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو چھوڑ دیں۔ ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے، ہم نے دنیا کو راضی نہیں کرنا۔ آمین، آمین، آمین۔ دراصل میں جس طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حزقیل کی کتاب میں یہ جو نوحہ کی بات کی جا رہی ہے، یہ ان ماتمی سوگ کی بات کی جا رہی تھی، یہ ان ماتمی روزوں کی بات کی جا رہی تھی۔ یہ خاص دن ہے جو تموز کے لیے نوحہ کیا جاتا تھا۔ یہ دوسرے لوگ آپ کو کم بتائیں گے۔ دراصل ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو پتا ہے تو وہ بتانا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے نہیں، اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو ہم تو دنیا کے سارے مسیحوں سے کٹ جائیں گے۔ ان کو یہ خطرہ ہے، پر ہمیں کسی بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں دنیا اپنائے یا ہمیں ٹھکرا دے، ہم کلام کی طرف متوجہ رہیں گے۔ آمین، آمین، آمین۔ میرے عزیزو، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، بھالیں، سمجھیں، کلام آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے جو ہمیں سمجھ نہ لگے، ہمیں صرف تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ آپ ہسٹوری میں جھانکیں، جو باتیں میں کہتا ہوں انہیں چیک کریں آپ جا کر۔ انٹرنیٹ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، آپ اسے یوز کریں، دنیا بھر کی معلومات وہاں پر آپ کو مل جائے گی، تو یہ بھی آپ کو مل جائے گا، آپ چیک کریں اسے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ کیا آیا یہ بات درست ہے یا کہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آسان لفظوں میں تو یہ ہے کہ یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بھی کلام خدا میں کہیں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جس میں خدا کے شاگردوں میں 40 روزے رکھے ہوں یسوع کی یاد میں۔ میرے عزیزو، پھر دوبارہ موقع ملا تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو ایسٹر کا تہوار منایا جاتا ہے، یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا تہوار نہیں ہے۔ یہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاللویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، اور ساتھ میں کہتے ہیں آستر دیوی مبارک، ایسٹر مبارک، استرات مبارک، سیمرامس مبارک، تو ہم ایسا ہی وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ تہوار الگ ہیں، وہ تہوار الگ تھے، جب انہیں مکس کر دیا گیا تو نام کچھ اور ہے، مبارکباد کسی اور کو جا رہی ہے اور تعلیم کسی اور طرف جا رہی ہے۔ آئیں اپنی تعلیم کو درست کریں، بے راہ نہ دوڑیں، لنگڑے کی طرح ٹیڑھی چال نہ چلیں، بلکہ خدا نے ہمیں عقل دی ہے، عقل مندوں اور داناؤں کی طرح چلیں۔ آمین۔ آئے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں، سب سر خدا کے حضور میں جھکیں، سب آنکھیں بند ہوں۔